السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ نماز کس طرح انسان کو اللہ کی عبادت یعنی بندگی اور اطاعت کے لیے تیار کرتی ہے، اس سلسلہ میں جو کچھ میں نے کہا تھا اس سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا۔ جو شخص نماز کو محض فرض اور حکم الہی جان کر باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا رہا اور اگر نمازوں کی دعا کا مطلب نہ سمجھتا ہو تب بھی اس کے اندر خدا کا خوف اور اس کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین اور اس کی عدالت میں ایک روز حاضر ہونے کا اعتقاد ہر وقت تازہ رہتا ہے، اس کے دل میں یہ عقیدہ اور ہمیشہ زندہ رہتا ہے کہ وہ خدا کے سوا کسی کا بندہ نہیں اور خدا ہی اس کا اصلی بادشاہ اور حاکم ہے۔ اس کے اندر فرض شناسی کی عادت اور خدا کے احکام بجا لانے کے لیے مستعدی پیدا ہوتی ہے اور اس میں وہ صفات خود بخود پیدا ہونے لگتی ہے جو انسان کی ساری زندگی کو خدا کی بندگی عبادت بنا دینے کے لیے ضروری ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر انسان اس نماز کو سمجھ کر ادا کرے اور نماز پڑھے اور وقت بھی جانتا رہے وہ کیا پڑھ رہا ہے تو اس کے خیالات اور اس کے عادات اور خصائل پر کتنا زبردست اثر پڑے گا، اس کے ایمان کی قوت کس قدر بڑھتی چلی جائے گی اور اس کی زندگی کا رنگ کیسا پلٹ جائے گا۔ اذان اور اس کے اثرات۔ سب سے پہلے اذان کو لیجیے۔ دن میں 5 وقت آپ کو یہ کہہ کر پکار رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، خدا سے بڑا ہے، خدا سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بندگی حق دار نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ اس کام کے لیے جس میں فلاح ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو یہ کیسی زبردست پکار ہے، ہر روز 5 مرتبہ۔ یہ آواز کس طرح تمہیں یاد دلاتی ہے کہ زمین میں جتنے بڑے خدائی کے دعوید نظر آتے ہیں سب جھوٹے ہیں، زمین و آسمان ایک ہی ہستی ہے جس کے لیے بڑائی ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، آؤ اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ کون ہے جو اس آواز کو سن کر ہل نہ جائے گا، کیونکہ کر ممکن ہے جس کے دل میں ایمان ہو، اتنی بڑی گواہی اور ایسی زبردست پکار سن کر اپنی جگہ بیٹھا رہا ہے اور اپنے مالک کے آگے سر جھکانے کے لیے دوڑنا پڑے۔ وضو۔ اس آواز کو سن کر تم اٹھتے ہو اور سب سے پہلے اپنا جائزہ لے کر دیکھتے ہو کہ میں پاک ہوں یا ناپاک ہوں، میرے کپڑے پاک ہیں یا ناپاک ہیں، مجھے وضو ہے یا نہیں ہے۔ گویا تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ بادشاہ اور دو عالم کے دربار میں حاضر کا معاملہ دنیا کے دوسرے سب سے معاملات مختلف ہیں۔ دوسرے کام تو ہر حال میں کیے جا سکتے ہیں مگر یہاں جسم اور لباس کی پاکی اور پاکی کی پر مزید طہارت ہے، یعنی وضو کے بعد بغیر حاضری دنیا دینا سخت ہے، بے ادبی ہے۔ اس احساس کے ساتھ تم پہلے اپنے پاک ہونے کا اطمینان کرتے ہو اور پھر وضو شروع کر دیتے ہو۔ اس کے وضو دوران میں اگر تم اپنے اعضاء دھونے کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہو، فارغ ہو کر اور دعا پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے تو محض تمہارے اعضاء ہی نہ دھلیں گے بلکہ ساتھ ساتھ تمہارا دل بھی دھل جائے گا۔ اس دعا کے الفاظ یہ ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اکیلا ایک لا شریک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ خدائے مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر اور مجھے پاکیزگی اختیار کرنے والا بنا۔ نیت۔ اس کے بعد تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، منہ قبلہ کے سامنے ہے، پاک صاف ہو، بادشاہ عالم کے دربار میں حاضر ہو۔ سب سے پہلے تمہاری زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس زبردست حقیقت کا اقرار کرتے ہوئے تم کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہو، گویا دنیا و ما فیہا سے دست برادار
बर्बाद हो रहे हो, फिर हाथ बांध लेते हो गोया अब तुम बिल्कुल अपने बादशाह के सामने बाअदब दस्त बस्ता खड़े हो। उसके बाद तुम क्या अर्ज़ मारूज़ करते हो, तस्बीह सुब्हानल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तेरी पाकी बयान करता हूँ ए अल्लाह, और वो भी तेरी तारीफ़ के साथ। बड़ी बरकत वाला है तेरा नाम, सबसे बुलंद वाला है तेरी बुजुर्गी, और कोई माबूद नहीं तेरे सिवा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। खुदा की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद की दरअंदाज़ी और शरारत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तारीफ़ खुदा के लिए जो सारे जहान वालों का परवरदिगार है। अर्रहमानिर रहीम, निहायत रहम वाला है, बड़ा मेहरबान है। मालिकी यौमिद्दीन, रोज़ आखिरत का मालिक है। बस जिस में आमाल का फ़ैसला किया जाएगा और हर एक को उसके लिए फल मिलेगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मालिक, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझे हिस्से ही मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐसे लोगों का रास्ता जिन पर तूने फज़ल किया और इनाम फरमाया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, जिन पर तेरा ग़ज़ब नाज़िल नहीं और जो भले हुए लोग नहीं हैं, भटके हुए लोग नहीं हैं। आमीन। खुदा ऐसा ही हो। मालिक, हमारी इस दुआ को कबूल फरमा। उसके बाद तुम कुरान की चंद आयतें पढ़ते हो जिनमें से हर एक में अमृत भरा हुआ है, नसीहत है, इबरत है, सबक है और इसी रास्ते की हिदायत है जिसके लिए सूरह फातिहा में तुम दुआ कर चुके थे। मसलन कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतें। वल अस्री इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माना की कसम इंसान टोटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, टोटे से बचे हुए सिर्फ वो लोग हैं जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, और जिन्होंने एक दूसरे के हक़ पर चलने की हिदायत की और हक़ पर साबित कदम रखने की तलकीन करते रहे। इससे ये सबक मिलता है कि तबाही और नामुरादी से इंसान बस इस तरह बच सकता है कि ईमान लाए और नेक अमल करे, और सिर्फ इतना ही काफ़ी है। बल्कि ईमानदारों की एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो दीन पर कायम होने और कायम रहने में एक दूसरे की मदद रहती है। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, तूने देखा कि जो शख्स रोज़ जज़ा को नहीं मानता वो कैसा आदमी होता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ऐसा आदमी यतीम को धुतकारता है। वला यहज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, मिस्कीन को आप खाना खिलाना तो दरकिनार दूसरों से भी ये कहना पसंद नहीं करता कि गरीब को खाना खिलाओ। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। तबाही है ऐसे नमाजियों के लिए जो रोज़ आखिरत पर यकीन नहीं रखते, इसलिए नमाज से गफलत करते हैं और पढ़ते भी हैं तो महज दिखावे के लिए, और उनके दिल में ऐसे छोटे हैं कि ज़रा सी चीज़ों हाजतमंदियों को देते हुए भी उनका दिल दुखता है। इससे ये सबक मिलता है कि आखिरत का यकीन इस्लाम की जान है। इसके बगैर आदमी कभी इस रास्ते पर चल ही नहीं सकता जो खुदा का सीधा रास्ता है। मसलन वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, अफसोस है कि उस शख्स के हाल पर जो लोगों की ऐब चैनी करता है और लोगों पर आवाज़ कसता है। अल्लज़ी जमा मालहु व अद्ददा, रुपया जमा करता है और गिन गिन कर रखता है। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, अपने दिल में समझता है कि उसका माल हमेशा रहेगा। कल्ला यंबज़न्न फिल हुतमा, हरगिज़ नहीं और एक दिन ज़रूर मरेगा और हुतमा में डाला जाएगा। वमा अदराका मल हुतमा, और तुम्हें मालूम है कि हुतमा क्या चीज़ है। नारुल्लाहिल मौक़दा लती तत्तलिउ अलल अफ़िदा, अल्लाह की भड़काई हुई आग जिसकी लपेटें दिलों पर छा जाती हैं। इन्ना अलैहिम मुसदा फ़ी अमदिम मुमद्दा, वो ऊँचे ऊँचे सुतून जैसे शारों की सूरत में उनको घेर लेगी। गर्ज़ तुम कुरान पाक की जितनी सूरतें या आयतें नमाज में पढ़ते हो और कोई न कोई आला दर्जा की नसीहत या हिदायत तुमको देती है और तुम्हें बताती है कि खुदा के अहकाम क्या हैं जिनके मुताबिक
تمہیں دنیا میں عمل کرنا چاہیے۔ رکوع، ان ہدایتوں کو پڑھنے کے بعد تم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرتے ہو، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے مالک کے آگے جھکتے ہو اور بار بار کہتے ہو سبحان رب العظیم، پاک ہے میرا رب پروردگار جو بڑا بزرگ ہے۔ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہو اور کہتے ہو سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس شخص کو بات جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں اور بار بار کہتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے بالا و برتر ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھاتے ہو، نہایت ادب سے بیٹھ کر یہ پڑھتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ہماری سلامیاں، ہماری نمازیں اور ساری پاکیزہ باتیں اللہ کے لیے ہیں۔ سلام آپ پرانے نبی اور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور برکت سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ شہادت دیتے ہوئے تم شہادت کی انگلی اٹھاتے ہو، اور کیونکہ یہ نماز میں تمہارے عقیدے کا اعلان ہے اور اس کو زبان سے ادا کرتے وقت خاص طور پر توجہ اور زور دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد تم پر درود پڑھتے ہو۔ درود: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خدائے رحمت فرما ہمارے سردار مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت فرمائی ہم ابراہیم علیہ السلام و آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ یقیناً تو بہترین صفات والا بزرگ ہے، اور خدائی برکت نازل فرما ہمارے سردار مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ یقیناً تو بہترین صفات والا اور بزرگ ہے۔ یہ درود پڑھنے کے بعد تم اللہ سے دعا کرتے ہو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من المأثم والمغرب۔ خدائے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں گمراہ کرنے والے دجال کے فتنے سے جو زمین پر چھا جانے والا، اور تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ خدا میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے اعمال کی ذمہ داری اور قصداری سے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد تمہاری نماز پوری ہو گئی۔ اب تم مالک کے دربار میں سے واپس ہوتے ہو، اور واپس ہو کر پہلے کام کیا کرتے ہو، یہ دائیں اور بائیں مڑ کر تم تمام حاضرین اور دنیا کی ہر چیز کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعا کرتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گویا بشارت ہے جو خدا کے دربار سے پلٹتے ہوئے تم دنیا کے لیے لائے ہو، یہ وہ نماز جو تم صبح اٹھ کر دنیا کے کام کاج شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہو، پھر چند گھنٹے کا کام کاج مشغول رہنے کے بعد دوپہر خدا کو دربار میں حاضر ہو کر دوبارہ یہی نماز ادا کرتے ہو، پھر چند گھنٹوں کے بعد تیسرے پہر کو یہی نماز پڑھتے ہو، پھر چند گھنٹے مشغول ہونے کے بعد شام کو اسی نماز کا اعادہ کرتے ہو، پھر دنیا کی کاموں سے فارغ ہو سونے سے پہلے آخری مرتبہ اپنے مالک کے سامنے جاتے ہو، اور اس آخری نماز کا خاتمہ وتر پر ہوتا ہے، جس کی تیسری رکعت میں تم ایک عظیم الشان اقرار نامہ اپنے مالک کے سامنے پیش کرتے ہو۔ یہ دعائے قنوت ہے کہ معنی ہے خدا کی آگے ذلت اور انکساری اور بندگی کا اقرار۔ یہ اقرار تم الفاظ کرتے ہو اور غور سنو دعائے قنوت: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک لا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک نخشی عذابک ان عذابک غیر مبین۔ خدائے ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، تجھ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تیری ہی اور اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ساری تعریفیں تیرے ہی لیے محخاص کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے۔ ہم اس ہر شخص کو چھوڑ دیں گے اور اس سے تعلق کاٹ دیں گے جو تیرا نافرمان ہو۔ خدائے
ہم تمہیں تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے لیے نماز اور سجدہ اور ساری ہماری کوششیں اور ساری دور دھوپ تیری خوشنودی کے لیے، ہم تیری رحمت اور امیدیں وار ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، یقیناً تیرا سخت عذاب ایسے لوگوں پر پڑے گا جو کافر ہیں۔